یہ عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید فرقان حمید کی کم و بیش 100 سے زائد آیات مبارکہ سے ثابت ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت کے کلام کی شان یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ رب العزت کے کلام میں، قرآن میں کسی ایک مقام پر بھی اگر اللہ رب العزت کا کوئی حکم آ جائے تو وہ درجہ فرضیت پہ ہوتا ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے اعتبار سے اگر اللہ کے کلام کا مطالعہ کریں تو 100 سے زائد آیات مبارکہ عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کر رہی ہے۔ کتنی آیات؟ تھوڑا اونچا بولیں گے، تھوڑا اور اونچا بولیں۔ 100 سے زیادہ آیات مبارکہ عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر رہی ہیں۔ اور پھر تاجدار کائنات کے فرامین کو دیکھیں، حضور نبی رحمت کی حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو 250 سے زائد احادیث نبوی ایسی ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کر رہی ہیں۔ چونکہ ہمارا تاجدار کائنات کے ختم نبوت پہ عقیدہ ہے، اس لیے یہ عقیدہ صرف لفظاً نہ رہے، صرف جملہ تن نہ رہے، صرف اتنا ہی نہ رہے کہ ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اگر کوئی ہم سے دلیل مانگے تو کم از کم اتنا تو یاد ہو جائے کہ قرآن مجید کی 100 سے زائد آیات مبارکہ عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتی ہیں، اور حدیث نبوی 200 سے زائد ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر رہی ہیں۔ پھر سامعین محترم، اس سے بڑھ کر بڑا ایک لطیف اور اہم جملہ آگے دینے لگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام کو جو وحی فرمائی، اللہ رب العزت نے اس زمین پہ بھیجے جانے والے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام پر جو پہلی وحی بھیجی تھی، اس پہلی وحی کا موضوع بھی عقیدہ ختم نبوت تھا، اور ذات مصطفیٰ پر رب کائنات نے جو آخری وحی بھیجی تھی، اس آخری وحی کا موضوع بھی عقیدہ ختم نبوت تھا۔ تو گویا اللہ رب العزت کے اگر کلام کو دیکھیں، رب کائنات کی بھیجی گئی وحی کو دیکھیں، تو اللہ رب العزت نے روئے زمین پر پہلے پیغمبر، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے جو پہلا کلام کیا، پہلی وحی بھیجی، پہلی وحی کا موضوع بھی عقیدہ ختم نبوت محمد مصطفیٰ تھا، اور ذات مصطفیٰ پر جو آخری وحی نازل فرمائی، آخری وحی کا موضوع بھی عقیدہ ختم نبوت مصطفیٰ تھا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ وہ پہلی وحی کیا ہے اور پھر آخری وحی کیا ہے؟ تو غور کریں گے، یہ حدیث مبارکہ امام ابو نعیم نقل کرتے ہیں، امام دیلمی نقل کرتے ہیں، ابن عساکر نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب زمین پہ اتارنا چاہا تو رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو ہند کے علاقے میں اتارا۔ کہاں اتارا؟ یہی آپ کا ہند، سرندیپ کا علاقہ ایشیا کا، اس وقت یہ سارا ہند کہلاتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں اتارا؟ ہند میں اتارا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پہلی بار زمین پہ اترے
تو آدم علیہ السلام نے گرد و نواح میں دیکھا، آدم علیہ السلام کو دور دور تک نہ کوئی فرشتہ نظر آیا نہ کوئی انسان نظر آیا۔ بھئی آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو جنت میں فرشتوں کی صحبت تھی، آدم علیہ السلام فرشتوں میں رہتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت اماں حوا کی صحبت عطا کی۔ جب رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا، اب زمین پہ نہ کوئی دائیں بائیں فرشتہ نظر آیا اور نہ ہی کوئی اپنے جیسا اور انسان نظر آیا، تو میرے آقا فرماتے وَاسْتَوْحَشَا، حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں بشری تقاضے کے تحت تھوڑی وحشت آئی۔ اب دیکھیں نا کہ کسی علاقے میں ہم جائیں، دور دراز علاقے میں، اور دور دور تک کوئی انسان ہمیں نظر نہ آئے تو کیا دل میں کوئی خوف آتا ہے کہ نہیں آتا؟ وَاسْتَوْحَشَا، آدم علیہ السلام انسانی صورت میں اترے تھے تو اکیلے ہونے کی وجہ سے دل میں وحشت آئی۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وحشت کا آنا تھا کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو انسانی صورت میں بھیجا۔ فنزل جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام زمین پہ اترے جہاں پہ آدم علیہ السلام تھے، آدم علیہ السلام سے تھوڑا فاصلے پہ کھڑے ہو گئے۔ فنادا بالاذان، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پہ اتر کے آذان کہنا شروع کر دی۔ ہائے ہائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پہ اتر کے کیا کیا؟ آذان دینا شروع کر دی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی آواز آئی کہ زمین پہ کوئی اور بھی ہے، اس کی آواز آنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام جہاں سے آواز آ رہی تھی اس طرف چل پڑے۔ جب جبرائیل علیہ السلام کے قریب پہنچے، وہ آذان دے رہے تھے اور آذان کے الفاظ وہی ہیں جو آپ آذان آج دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر مرتین، 2 بار یہ کلمات کہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتین، یہ کلمات بھی 2 بار دہرائے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ مرتین، یہ کلمات بھی 2 بار دہرائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جہاں سے آواز آ رہی تھی اس طرف چلتے جا رہے تھے۔ جب قریب پہنچے، جبرائیل علیہ السلام نے اذان مکمل کی۔ اب توجہ کرنا، ادھر جبرائیل علیہ السلام اذان مکمل کرتے ہیں، آدم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے ایک سوال کرتے ہیں۔ سامعین محترم، آپ سے چند سوال اب کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمین پہ آنے والے پہلے انسان کا نام کیا ہے؟ تھوڑا اونچا بولیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ اب زمین پہ آنے والا یہ پہلا انسان زمین پہ آ کے پہلی بار بولنے لگا ہے۔ زمین پہ آنے والا پہلا انسان زمین پہ آ کر پہلی بار بولنے لگا ہے۔ تو آج یہ بھی سنتے جائیں اور یاد کرتے جائیں، زمین پہ آنے والے پہلے انسان نے جب پہلی بار زبان کھولی تو زبان سے پہلا لفظ کیا نکالا؟ حضرت آدم علیہ السلام قریب پہنچے، جبرائیل علیہ السلام اذان مکمل کرتے ہیں۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام اذان مکمل کرتے ہیں، آدم علیہ السلام زبان کو جنبش دیتے ہیں، حرکت دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال کیا تھا؟ اے اذان دینے والے، یہ کلمات کہنے والے، اب یہ بتا من محمد، ارے بتا یہ محمد مصطفیٰ کون ہے؟ ہائے ہائے، حضرت آدم علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو پہلا لفظ نکلا
پہلا جملہ صادر ہوا وہ کیا تھا؟ من محمد، ارے مجھے بتا یہ محمد کون ہے، محمد مصطفیٰ کا تعارف دے۔ تو اب سامعین سوچئے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو پہلا سوال کیا، پہلی بار زبان کھولی، تو زبان کھولتے ہوئے زبان پہ پہلا وظیفہ اس میں محمد کا کیوں تھا؟ پہلا سوال ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیوں کیا؟ آذان کا کیا پہلا جملہ اس میں محمد کا ہے یا اس میں اللہ کا ہے؟ اونچا بولے، اللہ اکبر۔ پہلے کلمات ہیں اللہ کی کبریائی کا بیان، تو پہلے تو آذان میں اللہ رب العزت کا نام آیا، تو عقل کہتی ہے بھی پہلا سوال چاہیے تھا کہ آدم علیہ السلام اللہ کے بارے میں کرتے کہ اللہ کون ہے، لیکن آدم علیہ السلام پہلا سوال اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں کرتے بلکہ ذات مصطفیٰ کے بارے میں کرتے۔ اب کسی کے ذہن میں فوراً جواب آئے گا کہ آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کو تو جانتے تھے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے تھے، اس لیے محمد مصطفیٰ کے بارے میں سوال کیا۔ تو سامعین اس کا جواب آگے سن لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آنے سے پہلے جتنا اللہ کو جانتے تھے اتنا ہی محمد مصطفیٰ کو بھی جانتے تھے۔ کوئی کہے کیسے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو پڑھیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے رب کائنات خود سوال کرتا ہے کیف عرفت محمد، اے آدم بتا میرے محمد کو تو جانتا کیسے ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام جواب دیتے ہیں اے مالک کائنات، جب تو نے میرے جسم میں روح ڈالی تھی میں نے سر اٹھا کے دیکھا، سامنے تیرا عرش تھا، تیرے عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے مالک کائنات، پھر تو نے جنت میں بھیجا، جنت کے ہر محل کے دروازے پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے مالک کائنات، جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو مولا میں اسی وقت جان گیا تھا جب محمد کوئی بڑی شان والا ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پہ آنے سے پہلے اللہ کو بھی جانتے تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جانتے تھے۔ اب جب یہ جواب رد ہو گیا تو پھر وہیں پہ سوچنا پڑے گا کہ آدم علیہ السلام کی زبان سے پہلا لفظ اس میں محمد کا کیوں نکلا؟ آپ کی زبان نے پہلا وظیفہ اس میں محمد کا کیوں کیا؟ تو سامعین محترم اب یہ نقطہ دل کی تختی پہ لکھیں، رب کائنات نے یہ کائنات بنائی محمد مصطفیٰ کے لیے ہے، مالک کائنات نے اس کائنات کو سجایا محمد مصطفیٰ کے لیے ہے، اس لیے وہ رب چاہتا یہ تھا کہ اس زمین کو بنایا گیا مصطفیٰ کے لیے، سجایا گیا مصطفیٰ کے لیے، سنوارا گیا مصطفیٰ کے لیے، تو اس زمین پر آنے والا پہلا انسان بھی جب زمین پہ آ کر پہلی بار کچھ بولے اس کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلے، پہلا وظیفہ ہو، وہ وظیفہ کوئی اور نہ ہو جس محمد کی خاطر کائنات بنائی ہے، اس زمین پہ پہلا وظیفہ بھی اس میں محمد مصطفیٰ کا کیا جائے۔
تو سامعین محترم، حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سوال کیا جبرائیل علیہ السلام سے کہ اے جبرائیل علیہ السلام بتائیں محمد کون ہیں؟ اب جواب سنیے گا، جواب میں عقیدہ ختم نبوت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، قالا جبریل آخر ولدک من الانبیاء، اے آدم علیہ السلام یہ محمد مصطفیٰ آپ کی نسل سے آئیں گے اور خاتم النبیین کی شان لے کے آئیں گے۔ نبوت میں، انبیاء میں سب سے آخر میں آئیں گے، آپ کی نسل سے آئیں گے اور خاتم النبیین کا تاج اپنے سر پہ سجا کے آئیں گے۔ تو سامعین محترم، یہ میں نے عرض کیا کہ یہ زمین پہ اللہ کی طرف سے آنے والی پہلی وحی ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی زمین پر پہلی وحی، تو پہلی وحی کا موضوع کیا بنا؟ عقیدہ ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آخری نبی کون ہے؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں بیٹھے؟ آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار کائنات پہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن اتارا ہے، اور قرآن مجید کی جو آخری آیہ کریمہ ہے آج وہ بھی سنتے جائیں۔ آخری آیہ مبارکہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آئے ہائے، واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ کی آیہ کریمہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع میرے آقا ارشاد فرما چکے۔ ادھر تاجدار کائنات خطبہ حجۃ الوداع مکمل فرماتے ہیں، ادھر مالک کائنات یہ قرآن مجید کی آخری آیہ کریمہ عطا کرتا ہے۔ اب اس آخری آیہ کریمہ کا موضوع سمجھیے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب مکرم آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا۔ دین اسلام کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اے پیارے حبیب ہم نے آپ پر نعمت اسلام متمم کر دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اور اے حبیب مکرم اعلان کر دیں قیامت تک کے انسانوں، قیامت تک کے آنے والوں، رب کائنات دین اسلام کو مکمل بھی کرتا ہے اور دین اسلام پر سب سے راضی بھی ہوتا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ کے موضوع کو سمجھ لیں اور غور کریں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کیا الفاظ بتا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت آخری وحی میں اعلان کر رہا ہے کہ اب قیامت تک کوئی اور وحی نہیں آئے گی، قیامت تک وحی بھی یہی ہے جو ذات مصطفیٰ پہ اتری۔ اللہ اعلان کرتا ہے قیامت تک کے لیے نظریہ حیات قرآن ہے، قیامت تک کے لیے عقیدہ قرآن و حدیث کا ہے، شریعت مصطفیٰ کی ہے، پیغام مصطفیٰ کا ہے، مقام مصطفیٰ کا ہے، پیغام مصطفیٰ کا ہے، اور قیامت تک کے لیے اب نبوت بھی محمد مصطفیٰ کی ہے، قیامت تک کے لیے اب شریعت بھی محمد مصطفیٰ کی ہے، اور قیامت تک کے لیے اب امت بھی محمد مصطفیٰ کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید نازل ہونے والی اس آخری وحی کا موضوع بھی عقیدہ ختم نبوت رکھا ہے۔ تو گویا یہ راز سمجھ گئے کہ اگر پہلی وحی کا موضوع بھی ختم نبوت ہے اور آخری وحی کا موضوع بھی عقیدہ ختم نبوت ہے،
تو راز یہی سمجھ آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد اب عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اب دین اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت۔ اس لیے اگر کسی کا عقیدہ ختم نبوت میں کہیں پر جھول نظر آئے، کہیں پر تزلزل نظر آئے، اضطراب نظر آئے، تو سامعین محترم سن لیں، عقیدہ ختم نبوت میں جھول آنے کی دیر ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔